بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں امراء عابد اور آج میرا مضمون ہے یوم مزدور۔ اس دیس کا دستور انوکھا دیکھا، یہاں کی ریت نرالی دیکھی، مٹی کو خون سے سینچا جنہوں نے، ان کے ہاں بدحالی دیکھی۔ گرچہ ہر وقت کھلتا سبزہ دیکھا، ہر سو ہر دم ہریالی دیکھی۔ جفا کش کے ہاں جب بھی دیکھا، کبھی نہ خوشحالی دیکھی۔ کیا اسی کا نام یوم مزدور ہے؟ سامعین، یکم مئی دنیا بھر میں مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کی ابتدا شکاگو کے شہیدوں کو سرخ سلام سے ہوتی ہے۔ شکاگو ہی وہ شہر ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا اور کتنے ہی مزدوروں کا خون بہا تھا۔ یوم مئی بھی اب بہت سے دوسرے ایام کی طرح ایک تقریب اور تہوار بن کر رہ گیا ہے، جس کا مقصد گفتن نشستن برخاستن ہے۔ یکم مئی ہر برس آتا ہے، اپنے ساتھ کتنے ہی سوالات لاتا ہے، اور پھر اگلے برس تک یہ سوالات جواب طلب رہتے ہیں۔ کیا اسی کا نام یوم مزدور ہے؟ طے پایا تھا کہ 8 گھنٹے کے اوقات کار ہوں گے۔ پاکستان سمیت کتنے ہی ممالک میں یہ حق کب کا سلب ہو چکا۔ پاکستان میں تو موجودہ جمہوری حکومت نے مزدوروں کے نام پر یہ سیاسی کھیل بھی کھیلا کہ بقول ان کے انہوں نے کارخانوں اور جائے کار پر مزدوروں کو شیئرز یعنی حصص بھی دیے ہیں، اور ایک ٹی وی پروگرام میں پیپلز پارٹی کی بے خبر سیکریٹری اطلاعات فوزیہ وہاب تو یہاں تک بڑھا گئیں کہ ان کی جماعت نے مزدوروں کو لکھ پتی بنا دیا ہے۔ حیرت ہے کہ عوام اور مزدوروں کے نام پر حکومتیں حاصل کرنے والی طاقتیں بھی مزدور کے نام پر مزدور کا ہی استحصال کرتی ہیں۔ بیچارے مزدور کہ جنہیں شیئرز کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ یاد رہے کہ یہ بھی طے پایا تھا کہ مزدوروں کے حقوق اور ان کی انجمن سازی کو قانونی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن آج پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ مزدور انجمن اور مزدور کے حقوق کس چیز کا نام ہے؟ پھر اسی مزدور تحریک اور یوم مئی کے طفیل کام کے لیے بہتر ماحول اور کم از کم اجرت متعین کرنا طے پایا، مگر کیا اس پہ عمل ہوا؟ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک تو ایک طرف مغرب کے ترقی یافتہ اور انسانی حقوق کے احترام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ممالک کا کیا حال ہے۔ برطانیہ جیسے ملک میں کم از کم اجرت کا قانون ابھی کوئی 8 سال پہلے نافذ ہوا، لیکن کیا اس پہ عمل درآمد ہوا؟ پاکستان میں بھٹا مزدور تو سامنے کی بات ہے، پھر کھیت مزدوری کرنے والے اور سیالکوٹ جیسے شہر میں کھیلوں کا سامان بنانے والی فیکٹریوں میں کام کرنے والے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں سلائی کڑھائی کرنے والی خواتین کا جو استحصال ہو رہا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو مزدور حقوق کی تحریک نے جو حقوق حاصل کیے تھے، آج دوبارہ سلب ہو چکے ہیں۔ معاشی غلامی اس عہد کی اپنی طرز کی غلامی ہے کہ جس نے افراد کے ساتھ ساتھ اقوام کو بھی اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ کسی بھی ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ملک کے عام مزدور سے یوم مئی کے بارے میں دریافت کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اس سے آگاہ ہو۔ یکم مئی کی پہچان اگرچہ مزدوروں کے دن کے حوالے سے ہے، لیکن مزدوروں کی اکثریت اس دن کی اہمیت اور اپنے ان حقوق سے بے خبر ہے جن کی یاد یہ دن دلاتا ہے۔ پاکستان میں یوم مئی پر غیر سرکاری اور سرکاری تقریبات بھی ہوتی ہیں، اور معاشرے میں مزدوروں کے کردار کو سراہا بھی جاتا ہے، لیکن ایک عام مزدور کو تو صرف کام کرنے میں ہی اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ اسے یوم مئی سے کیا غرض؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ کیا یوم مئی نے میرے حالات بدلے ہیں؟ میں کتنے ہی ایسے ہنرمندوں کو جانتی ہوں جو جس ماحول میں پیدا ہوئے اسی میں چل بسے۔ ان کی کتنی ہی نسلیں مزدوری کی آگ میں جل چکی ہیں، مگر مسئلہ وہی ہے کہ ہیں تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات۔
سچی بات تو یہ ہے کہ یوم مئی کی تعطیل بھی گھر بیٹھ کر آرام سے بڑے لوگ ہی منا سکتے ہیں، ایک مزدور نہیں۔ اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں۔ جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں۔